کوئی سمجھانے والا نہیں، کوئی اللہ کا ڈر نہیں، کوئی اللہ کا خوف نہیں، لیکن عید کی تیاری ہو رہی ہے۔ عید کا چاند نظر آتے ہی مسجد خالی، یہ مسلمان کی عید ہے۔ مسلمان کی عید تو یہ ہے کہ یا اللہ میں نے تیرے ساتھ ایک عہد کیا، میں نے تیرے ساتھ ایک وعدہ کیا، میں نے تیرے سامنے پکی اور سچی توبہ کی، میں تیرے سامنے جھک گیا۔ اور اللہ کے سامنے جھکنے کا نام یہ نہیں کہ وقتی طور پر چند دنوں کے لیے، چند لمحات کے لیے، چند گھڑیوں کے لیے جھک جاؤ۔ جھکنے کا مطلب یہ ہے ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ زندگی کے اندر خوشی آئے غمی آئے، میرا اٹھنا بیٹھنا تیرے دین کی خاطر ہے۔ جیسے ہی چاند نظر آتا ہے ہم لوگ جو ہے وہ اپنے بیوٹی پارلروں کی طرف رخ کرتے ہیں، مرد بھی جاتے ہیں، خواتین بھی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے جا کر مرد حضرات جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ داڑھی جو تھوڑی بڑھ جاتی ہے نا اس کو کٹواتے ہیں، داڑھی کو موڑ دیا جاتا ہے۔ یہ رمضان کا اثر ہو رہا ہے ہمارے اوپر، یہ رمضان کے مہینے کا اثر ہو رہا ہے ہمارے اوپر۔ سب سے پہلے حجام کی دکان پر جا کر داڑھی کو موڑ دیا جاتا ہے، داڑھی کے ڈیزائن بنائے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سر کے بالوں کے ڈیزائن بنائے جاتے ہیں۔ وہ سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو نبی پاک نے کبھی نہیں چھیڑا، جو ایک مومن کا نور ہے۔ بال سفید آ جاتے ہیں لیکن اس کو کاٹنے سے بعد نہیں آتا، اس کو مونڈنے سے بعد نہیں آتا۔ یہ روزے کا اثر ہے، یہ تقوی ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض اس لیے ہوئے تھے لعلکم تتقون، تم پرہیزگار بنو۔ روزہ بھی رکھ رہا ہے، حرام بھی کھا رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، داڑھی بھی مونڈ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، سگریٹ بھی پی رہا ہے، حقہ بھی پی رہا ہے، تمباکو بھی کھا رہا ہے، حرام مال بھی کھا رہا ہے، ناجائز بھی کھا رہا ہے، حق بھی کھا رہا ہے، وعدہ خلافی بھی کر رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے۔ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جس بندے نے جھوٹ اور جھوٹ جیسا کوئی کام نہ چھوڑا، یہ عمل زور ہے۔ ہر وہ کام جو قرآن و سنت کے خلاف ہے وہ عمل زور ہے، اور ہر وہ بات جو ہم زبان سے بولتے ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، جو نظر آتا ہے وہ تو صریحاً جھوٹ ہے۔ فرمایا جو قول زور عمل زور نہیں چھوڑتا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ بندہ بھوکا رہے پیاسا رہے، اللہ کو اس کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں۔ 30 دن ہم صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھتے ہیں، حلال کھانا چھوڑ نہیں دیتے۔ پانی حلال ہے، کھانا حلال ہے، ہر چیز حلال ہے۔ جب ایک اللہ کی خاطر تو سارا دن بھوکا رہ سکتا ہے، پیاسا رکھ سکتا ہے، حلال چھوڑ سکتا ہے، تو جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا تو ان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تربیت، روزہ تو تربیت کرنے آیا ہے، روزہ تو آپ کی اور میری تربیت مشق کروانے کے لیے آیا، تم یہ کام کر لو۔ داڑھی میں فیشن، بالوں میں فیشن، لباس پہنا جاتا ہے اکڑتے ہوئے، شلوار اپنی ٹخنوں کے نیچے جو ہے وہ گھسیٹتا ہوا، لمبی لمبی شلواریں رکھی جاتی ہیں۔ اللہ کی قسم یہ ایسے گناہ ہیں جن کی کوئی لذت نہیں، کوئی ان کا مزہ نہیں، کوئی لذت نہیں۔ بغیر لذت کے گناہ ہے داڑھی مڈوانا، بغیر لذت کا گناہ ہے اپنے بالوں کے جو ہے وہ فیشن کروانا اور ڈیزائن بنوانا، جس سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ سر کے ایک حصے کے بالوں کو مونڈ دیا جائے، ایک حصے کے بالوں کو چھوڑ دیا جائے، کوئی لذت نہیں۔ اللہ کی قسم اپنی شلوار کو تیمم کو ٹخنوں کے نیچے رکھنا کوئی لذت نہیں۔ اللہ کی قسم اگر اللہ کے نبی کی بد دعا نہ ہوتی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلی قوموں میں سے ایک بندہ جو ہے وہ ہلا جلا پہل کر اکڑتے ہوئے نکلا، اللہ کو اس کی ادا اتنی ناپسند آئی، اللہ نے اس بندے کو زمین کے اندر دنسا دیا، اور قیامت تک وہ بندہ زمین کے اندر جاتا ہی رہے گا۔ اللہ نے تجھے پیدا کیا، اللہ کہتے ہیں اپنا ٹکا ننگا رکھ۔ وہ لباس نیا پہنتا ہے، شلوار ٹخنوں میں ہوتی ہے، نماز کے وقت اوپر کر لیتا ہے، ویسے نیچے کر دیتا ہے۔ کیا اللہ ہماری ان کارستانیوں کو نہیں جانتے؟ ہمارے اس نفاق کو نہیں جانتے کہ ہم دین کے لیے کیا کر رہے ہیں اور باہر ہم کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ 3 بندوں کو اللہ دردناک عذاب دے گا، اور ان میں سے ایک بندہ وہ ہے المسبل، کہ وہ بندہ جو اپنے تیمم کو شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، یہ تکبر ہے۔
نہ تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت کریں گے، نہ اللہ ان کو پاک ہی کریں گے گناہوں سے، ان کو دردناک عذاب ملے گا۔ ایسا گناہ جس کی کوئی لذت ہی نہیں، اس کے پیچھے اپنے اللہ کو ناراض کر لینا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کم از کم اپنے ٹخنے تو ننگے رکھو۔ مسلمان کا ایک شعار ہے، اور افسوس تو اس بات پہ ہوتا ہے مسلمان ہی مذاق اڑاتے ہیں۔ چھوٹے بھرا دی پائی ہے، اگے چھپڑ آ گیا ہے، اگے پانی آ گیا ہے، کپڑا تھوڑ گیا سی، او اللہ کے بندے قل باللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، اور ظالمہ تم کو مذاق اڑانے کے لیے اللہ کے نبی کی سنتیں ملی ہیں۔ جو بندہ گناہ کر رہا ہے اس کو کوئی نہیں روکتا، جو نیکی کا کام کرتا ہے اس پر سارے چڑھائی کر دیتے ہیں۔ اور پھر عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے، اللہ کے نبی نے لعنت کی ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت کی جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ انسان ہر وہ کام اس کو فیشن کا نام دے دیا جاتا ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، جو شیطانی کام ہے۔ مردوں کو حکم ہوا ٹخنے ننگے کرو، انہوں نے ڈھانپ لیے، عورتوں کو حکم ہوا ٹخنے ڈھانپ کر رکھو، انہوں نے ننگے کر لیے۔ لعنت کی اللہ کے نبی نے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔